وَأَمَّا مَنْ خَافَ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ سورہ والنازعات ہے تو اللہ فرماتے ہیں جس نے نافرمانی دنیا میں کی، زندگی میں کی، تو ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ وَنَحَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ فرمایا کہ جس نے نافرمانی دنیا میں کی، بیٹا کرسی لا کر دو ہمارے بھائی صاحب، کیا بچہ کوئی، جس نے نافرمانی دنیا کی زندگی کی سب کچھ خیال کیا کہ اس کا ٹھکانہ، تو فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ پر پڑھنے آ رہے نہیں آ رہے ہو؟ یہاں سے چلے گئے ہو؟ کہاں چلے گئے ہو؟ جزاکم اللہ، مہربانی آپ کی۔ دعا فرمائے، سب حضرات موجود ہیں کہ اللہ آپ کو سب کو ذاتی مقام کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ اب آمین صحیح نہیں آئی، وہ کیا مطلب ہے؟ جو ذاتی ہے وہ اکڑ میں بیٹھے نہیں، جو اللہ ہے وہ ہر چیز عطا فرمانے والا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ سب کو اپنی ذاتی جگہ کا مقیم بنائے۔ آمین۔ ہم ہیں تو سب کرایہ دار اللہ کے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ میں اس مکان میں ہوں نا، یہ قبلہ دادا جی نے پہلے لیا ہوا تھا، اس کے بعد چچا جی رہے، پھر ابا جی رہے، پھر میری باری ہے، اب جب ہم چلے جائیں گے تو ہماری اولاد کی باری، جب وہ چلی جائے گی تو ان کی اولاد کی باری۔ تو یہ کوشش کریں کہ اللہ کے کرایہ دار رہیں، ہم کسی انسان کی کچھ بھی مکان میں نہ رہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ تو جس نے اپنی خواہشات پر قابو رکھا اور اللہ کو بڑا مانا، تو اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ تو ان کا ٹھکانہ کیا ہے بھئی؟ جنت ہے۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہر مسلمان کو حسد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حسد ہر نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ اب دیکھو نا، میں کسی مقام پر کام کرتا ہوں تو میری تنخواہ اگر اللہ تعالی لاکھ سے بڑھا دیتا ہے، یہ بڑھاتا کون ہے؟ بظاہر آپ کا کام ہوگا، میرا کام ہوگا، لیکن حقیقت میں عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اگر میں اللہ سے مانگوں تو اللہ وہاں سے روزی عطا فرماتا ہے جہاں پر انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کا یہ حکم ہے وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ بہتر سے بہتر جو ہے وہ رزق جو ہے وہ عطا فرمانے والا ہے۔ تو
بیٹا اس انتظار میں تھا کہ ابو جی آئیں گے تو قاری صاحب کی خدمت کریں گے، اللہ بچے کی خدمت کو قبول فرمائے۔ یہ بچہ اچھا پڑھتا ہے، اب الحمدللہ میں کافی حد تک ٹھیک ہوں، تو بس سفر میں تھا اس لیے میں مسجد میں پڑھانے کے لیے نہیں آ رہا۔ اب انشاءاللہ جیسے ہی فارغ ہوتا ہوں تو پھر میں انشاءاللہ آپ کی، اب جب میں نے مسجد میں آنا ہے تو پکا پکا ہی آنا ہے، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے بیٹھ جائیں بیٹا۔ تو یہ میں آپ سے گزارش جو کر رہا ہوں، تو میرے بھائی بھی بیٹھے ہیں، میرے بزرگ بھی بیٹھے ہیں، تو میں اپنے آپ سے بھی بات کر رہا ہوں۔ تو ایک ہم اللہ سے عہد کریں، اے اللہ یاد رکھیں کہ جہنم کی آگ بڑی سخت ہے، اس کی مثال دنیا میں ہے ہی نہیں، لیکن مر تو ہر آدمی رہا ہے، 100 سال بعد مرے، 50 سال بعد مرے، 20 سال بعد مرے، جتنی بھی زندگی لکھی ہوئی ہے حضرت صاحب وہ ہم نے حاصل کرنی ہی کرنی ہے، وقت سے پہلے کبھی موت نہیں آتی، لیکن اللہ نے جو حرام کھاتا ہے یا جو حلال کھاتا ہے اس کی ہر چیز کے بارے پکڑ ہے، تو نیکی کے بارے، حلال کے بارے میں اللہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ یار یہ میرا بندہ ہے، اس کو میں نے کہا کہ حلال کما، لاکھوں کماتا ہے، کروڑوں کماتا ہے، میں ادا کرتا ہوں نا، اس نے ذریعہ تو غلط استعمال نہیں کیا، اور پھر وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے، عشر بھی ادا کرتا ہے، جب بازار میں چلتا ہے تو اپنے آپ کو سمیٹ کر چلتا ہے کہ کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ یہ بڑا ہو گیا۔ تو جو حرام کھاتا ہے کتنے دن کھا لے گا؟ میرے قبلہ والد صاحب، بڑی مسجد میں شروع سے اللہ نے کرم کیا ہے کہ صاحب مساجد میں اللہ نے توفیق دی، تو آخری بات کرنے کے بعد میں اجازت چاہوں گا۔ تو والد صاحب نا ایک بڑی مسجد جنہوں نے نام لے دیتا ہوں، چوتھی پٹھانوں والی ہے، یہ بڑے مینار والی ایک مسجد ہے، وہاں پر میں خطابت کر رہا تھا۔ تو یہ آپ کو بتاؤں یہ اللہ کا خاص انعام ہے، میں نے جہاں سے بھی امامت چھوڑی ہے اپنی مدی سے چھوڑی ہے، یہ اللہ کا خاص انعام ہے۔ کوئی ایسا خدا تعالیٰ نے ہر ماں باپ کی دعاؤں سے، آپ حضرات کی دعاؤں سے یہ کرم کیا ہے۔ یہ آصف بیٹا چھوٹا تھا، اس نے میرا خیال ہے پرائمری اس نے وہاں سے کی ہوگی، تو پھر شوق اٹھا کہ میں شہر میں جاؤں تاکہ بچوں کو تھوڑا سا میں اولاد کو پڑھاؤں۔ تو والد صاحب نے جو نصیحت کی نا، میں آپ کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے بزرگ بیٹھے ہیں، بچے بھی بیٹھے ہیں۔ تو عشاء کی نماز کا ٹائم تھا، تو والد صاحب اندر بیٹھے ہوئے تھے مسجد کے اندر اور قرآن مجید پڑھ رہے تھے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم یہاں پر بھی رہیں، اگر ہم باہر بیٹھتے تھے تو وہ اندر قرآن پاک پڑھتے تھے، اگر ہم اندر بیٹھتے تھے تو پھر اکیلے وہ باہر قرآن پاک پڑھتے تھے۔ تو انہوں نے مجھے صرف نا ایک بات کی جو آپ کے سامنے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تو وہ یہ فرماتے تھے کہ بیٹا رب سے خوف کرو، بس یہ جب بھی ملتے تو مجھے یہی فرماتے کہ بیٹا اللہ سے ڈرو، جب آدمی اللہ سے ڈرتا ہے تو حرام سے اپنے آپ ہی بچ جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو میں نے آپ کے سامنے یہ موضوع 3-4 جمعے تھا، آج چوتھا جمعہ ہے جو میں نے خوف خدا کے بارے میں، حسد کے بارے میں عرض کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس سے بچنے کی طاقت جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ تو جس میرے بھائی احباب نے سنتے پڑھنی ہے، ادا کرنی ہے، وہ کر سکتے۔ ماشاء اللہ۔